بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن مجید اسی لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرت کا انداز اپنائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے، اس لیے اپنا ناظرین سے التجا ہے کہ ویڈیو کو پورا اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے تاکہ ثواب بھی حاصل ہو اور ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ ناظرین، لڑکپن کا تا زمانہ تھا، ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے تھے کہ لوگوں سے بہت دور مکہ معظمہ کے پہاڑی راستوں میں ہر روز اپنے آقا اور قریش کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے چلا جاتا۔ لوگ انہیں ابن ام عبد کے نام سے پکارتے، جبکہ ان کا اصلی نام عبداللہ اور باپ کا نام مسعود تھا۔ ناظرین، یہ ہونہار فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ عجیب سی باتیں سنا کرتا، لیکن ان باتوں کی طرف دو وجہ سے دھیان نہ دیتا۔ ایک تو بچپن کا زمانہ تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اکثر وقت مکی معاشرہ سے بالکل الگ تلگ گزرتا۔ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اپنے آقا عقبہ کی بکریاں چرانے چلا جاتا اور رات کو واپس لوٹتا۔ ایک دن یہ مکی نوجوان یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو باوقار بزرگ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ دونوں بہت تکے ہوئے تھے اور پیاس کی شدت سے ان کے حلق اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ان کے پاس آتے ہی دونوں کو سلام کہا اور فرمایا، عزیزم، ہمیں ان بکریوں کا دودھ پلاؤ تاکہ اس سے آتش پیاس بجھا سکے اور اپنی انتڑیاں تر کر سکے۔ اس ہونہار لڑکے نے جواب دیا کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میری نہیں، میرے پاس تو امانت ہے۔ لیکن ان دونوں نے میری اس بات کا برا نہ مانا، بلکہ اس کے چہرے خوشی سے تمتھا اٹھے۔ پھر ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بکری بتائیے جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ تو میں نے ان کے قریب ہی کھڑی ہوئی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے بکری کی ٹانگ پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کے تنوں کو لگایا اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ میں نے بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ بھلا اتنی چھوٹی عمر کی بکریاں بھی دودھ دیا کرتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد بکری کے تنوں میں دودھ اتر آیا اور دودھ بھی کثیر مقدار میں تھا۔ دوسرے بزرگ نے ایک پیالہ نما پتھر پکڑا اور اسے دودھ سے بھر لیا۔ دونوں نے خوب جی بھر کر پیا اور مجھے بھی پلایا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران و شدت سے رہ گیا۔ جب ہم تینوں خوب سیر ہو گئے تو اس مبارک شخصیت نے تنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، تو وہ فوراً سکڑنے لگے، یہاں تک کہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ اس موقع پر میں نے عرض کی، عذرِ کرم، مجھے بھی آپ یہ بابرکت کلام سکھا دے۔ تو آپ نے فرمایا، ابھی آپ بچے۔ یہی واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مبارک انسان کون تھے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دنوں قریش نے مکہ معظمہ میں ادھم مچا رکھا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف پہنچا رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر مکہ معظمہ کی ان دشوار گزار پہاڑی راستوں پر چل نکلے تھے۔ اس ہونہار لڑکے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر سے خلوص دل سے محبت کی اور آپ دونوں کو بھی یہ دیانت و امانت کی بنا پر بہت پسند آیا۔ ناظرین، اس واقعہ کے تھوڑی ہی عرصہ کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خدمات پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کمال شفقت سے انہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اسی روز سے یہ خوش نصیب فرزند بکریوں کی نگرانی کے فریضہ سے سبکدوش ہو کر سید الانام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔
اور میں بھی اس گفتگو میں شریک تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اٹھے اور ایک طرف چل دیے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی قرأت سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جسے یہ بات پسند آتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس لہجہ میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت کا انداز اپنائے۔ نماز کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے دعا شروع کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو جو چاہتے ہو دیا جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم میں صبح سویرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع دوں گا کہ رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری دعا پر آمین کہتے رہے۔ میں صبح سویرے انہیں خوشخبری دینے کے لیے گیا تو دیکھتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ کر خوشخبری سنا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم میں برملا اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیکی کے کام میں مجھ سے سبقت لے گئی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن فہمی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کے متعلق علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب بھی مجھے پتہ چلتا کہ فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر معلومات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ ناظرین، یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے متعلق بیان تھا۔ ہم اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں جس سے ان کے علمی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ رات بہت تاریک تھی۔ دوران سفر ایک قافلہ ملا، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقائے سفر میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ پتہ کرو کہ یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، جواب ملا کہ دور دراز جگہ سے۔ دوسرا سوال ہوا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو جواب ملا کہ بیت اللہ شریف کا۔ اس عمدہ جواب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس قافلے میں کوئی عالم موجود ہے، لہٰذا ان سے کچھ مزید سوالات کیے جائے۔ تو سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے، جواب ملا کہ آیت الکرسی۔ دوسرا سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے محکم ہے، جواب ملا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یعنی بلا شبہ اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو مالی مدد دینے کا حکم کرتا ہے۔ تو تیسرا سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ جامع ہے، جواب ملا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو ذرا بر نیکی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرا برائی کرتا ہے وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی اللہ اسے دیکھ لے گا۔ چوتھا سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے، جواب ملا لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا۔ ترجمہ ہے کہ نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ پانچواں سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، جواب ملا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ ہے، کہہ دو کہ ایک میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو
بخش دیتا ہے وہ تو بخشنے والا ہے۔ یہ عمدہ اور جامع جوابات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قافلہ والوں سے دریافت کرو کہ کیا تمہارے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی؟ جواب ملا یقیناً موجود۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قاری، عالم، عابد اور زاہد ہی نہ تھے، بلکہ تنومند، چاق و چوبند اور بوقت ضرورت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد بھی تھے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں مشرکین کے سامنے قرآن مجید کی بآواز بلند تلاوت۔ ناظرین، ایک دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، افرادی قوت بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ سب نے سوچا کہ قریش نے ابھی تک اپنے کانوں سے کلام الہی کو نہیں سنا، ہم میں سے کون یہ جرت کرے جو انہیں اونچی آواز میں قرآن مجید سنائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میں انہیں قرآن مجید سناؤں گا۔ سب نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہیں آپ کی آواز سن کر وہ شرارت پر نہ اتر آئے، ہمارے رائے میں یہ فریضہ اسے سر انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ باری ہو، اگر یہ شرارت کرنا بھی چاہے تو قبیلہ آڑے آ جائے، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ باتیں سن کر آپ نے نہایت ہی جرأت مندانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ آج مجھے تلاوت کرنے دیجیے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ قریش اس وقت کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اونچی آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ لگاتار سورہ رحمان کی تلاوت کرتے رہے۔ قریش نے جب غور کیا تو انہیں پتہ چلا، ارے یہ تو وہی کچھ پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب مجمع آپ پر پل پڑا، وہ آپ کو مارتے جا رہے تھے اور آپ لگاتار پڑھتے جا رہے تھے۔ آپ جب فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے آپ کی حالت دیکھ کر فرمایا ہمیں اسی بات کا اندیشہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اب دشمنان خدا میری نظر پر کا کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اگر آپ اجازت دے تو میں صبح پھر وہی جا کر ان کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سب نے ایسا کرنے سے روک دیا اور فرمایا آپ نے حق ادا کر دیا۔ قریش کو مقدس کلام سنا دیا جسے وہ ہرگز سننا نہ چاہتے تھے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ آپ کو کس سے شکایت ہے۔ فرمایا اپنے گناہوں سے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی رب کی رحمت۔ اس کے بعد خلیفۃ المسلمین نے فرمایا کیا وہ سب مال آپ کے نام نہ لگا دوں جو کئی سال سے آپ نہیں لے رہے؟ فرمایا مجھے اس مال کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ فرمایا کہ آپ کو اندیشہ ہے کہ میری بچیاں فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی، میں نے اپنے تمام بچوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ناظرین، جب رات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور نزاع کے وقت آپ کی زبان ذکر الہی سے تر دی، آپ کی زبان پر ذکر کا ورد جاری تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ثواب کی نیت سے شیئر کرے، چینل پر نئے ہو تو چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرے تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔